بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للذین کفروا، کہہ دیجئے کافروں سے. دیکھ لیں اللہ تعالیٰ یہ ایڈریس صرف کافروں سے. قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف، کہہ دیجئے کافروں سے ان ينتهوا، اگر تم باز آ جاؤ، اپنے ہتھ کنڈوں سے باز آ جاؤ، اپنی جو کارستانیوں سے باز آ جاؤ، یغفر لهم ما قد سلف، اللہ معاف کر دے گا جو تم سے پہلے ہو چکا. اب قد ما سلف کا مطلب ہے جو ہو چکا، گزر چکا. اب یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے باز آ جاؤ کافروں سے؟ بندے بن جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، سارا تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے، وہ سارا. اور اسی بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، مسند احمد میں ہے. ہاں مسند احمد کہہ لیں. الاسلام یجب ما قبلہ، الاسلام یجب ما قبلہ، جو پہلے کے گناہ ہیں اسلام میں داخل ہونے کے بعد وہ معاف ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. اور ایک یہاں پہ متفقن علیہ حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں، کہ اللہ کے رسول مکرم نے فرمایا کہ جس نے اسلام قبول کر کے صالح راستہ اختیار کر لیا، شرط اسلام کی قبولیت بھی ہے اور پھر صالح کاموں کی بھی ہے، اس سے اس کے گناہوں کی باز پرس نہ ہوگی جو اس نے زمانہ جاہلیت میں کر لیے تھے، اور جس نے اسلام لا کر بھی برائی نہ چھوڑی، اس سے اس کے اگلے پچھلے سب گناہوں کا مواخذہ ہوگا، پچھلوں کا بھی ہوگا، اگلوں کا بھی ہوگا، کیونکہ وہ انسان بنا ہی نہیں، وہ بندہ بنا ہی نہیں، اسی ڈگر پہ چل رہا ہے. وہ پہلے کیوں معاف ہوں؟ تو یعنی یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یعنی اگر وہ اپنے کفر و عناد پر قائم رہے تو جلد یا بدیر عذاب الہی کا بھی شکار ہوگا. تو آگے فرمایا وَإِن يَعُودُ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ. إِن يَعُودُ، اور اگر پھر وہی کرے، یعنی اسی کا ارتکاب کرے جو پہلے کرتا تھا، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، تو واضح ہو چکا ہے پہلے لوگوں کا طریقہ، جو پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا ویسے پھر ان کے ساتھ ہوگا، یعنی جو پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، وَقَاتِلُوهُمْ، اور لڑو ان سے، قاتلوہم ان سے لڑو، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون فتنہ، کہ فتنہ ختم ہو جائے، فتنہ فساد، لڑائی جھگڑا دنگا فساد یہ ختم ہو جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور اللہ کا دین جو ہے وہ غالب آ جائے. فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. فَإِنِ انْتَهُوا، پس اگر باز آ جائیں تو تحقیق اللہ اس کو جو بھی وہ عمل کر رہے ہیں اس کو دیکھنے والا ہے. اللہ جو ہے نا ان کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. اور آپ دیکھیں یہاں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ باز نہیں آتے تو
ہاں اگر وہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، مطلب وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر آپ اس کے باطن پہ نہ جائیں. ظاہر اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، یہ باطن میرا معاملہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ اگر وہ اسلام کو دھوکہ دے رہا ہے تو میں بہتر سمجھتا ہوں، میں بہتر جانتا ہوں. لیکن آپ اس نے اگر اقرار کر لیا ہے، کیونکہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آ گیا، ایک جنگ تھی، جنگ میں ایک کافر تھا، وہ بڑا تلوار کا ماہر تھا، بے انتہا ماہر تھا، اور ہمارا مسلمان بھی ماشاءاللہ وہ بھی ٹرینڈ تھا، کیونکہ اللہ کے رسول بھی تلوار کی ٹریننگ دیتے تھے. وہ باغ اب بھی موجود ہے، یہاں صحابہ کرام کو تلوار کی ٹریننگ ہوتی تھی. اب دیکھیں نا اس وقت جو اسباب تھے ان کو بھی اختیار کیا گیا ہے، یہ نہیں کہ بالکل اللہ چھوڑ کے بیٹھ گئے کہ دعا ہی کرو جی بس. دعا نہیں، دوا بھی ساتھ ضروری ہے. اسباب کو اختیار کرنا ہے، لیکن ان پہ یقین نہیں کرنا. اختیار کرنا اللہ اس کے بغیر بھی. اب اسباب کتنے کے تھے؟ اللہ کے رسول نے یہی کہا نا کہ جو میرے پاس تھا اللہ وہ لے آئے، باچ دعا. تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. اچھا اپنی فطرت میں نہ نوری ہے. اچھا وہ پھر ایسا ہوا کہ بہت تلوار زنی ہوئی دونوں کی. الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ وہ کافر بھاگ پڑا، یہ پیچھے بھاگے، اور ہوا ایسے کہ وہ گر گیا اور یہ اوپر بیٹھ گئے. اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد. نے کہا اچھا ان ڈر کے کلمہ پڑھنا ہے. عربی چنو کیا لاتی گردن. اللہ کے رسول میں جب یہ پتہ چلا، آپ نے ان کو بلایا اور اتنا آپ نالا ہوئے اس پہ کہ تو نے اس کا دل چیر کے اسے پہلے پوچھا کہ کیا ہوا. اس نے کہا جی ایسا ایسا. تو وہ تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، وہ تو صرف اس کو پتا تھا کہ اب موت میں اوپر ہوں. تو اس نے کہا تم نے اس کا ہاں دل چیر کے دیکھا تھا؟ کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ جیسے آج کل ہم مفتی بن جاتے ہیں نا کہ بڑے بہت بڑے، نہیں یہ تو نہیں بندہ، یہ تو کافر ہے یار. ڈونٹ سے پتہ نہیں اللہ کے قریب کون عزیز ہے، کون محبوب ہے اللہ کو. ہاں جی. تو وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. نعم المولا ونعم النصیر. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر جائیں، اگر وہ نہیں مانتے بات آپ کی، نہیں اللہ کی آیات کا کسی کا احترام کرتے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، پھر جان لو کہ اللہ آپ کا مولا ہے، اللہ آپ کا مددگار ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کا جو ہے نا سرپرست اعلیٰ ہے. نعم المولا و نعم النصیر. اب نعم المولا کا مطلب کیا ہے اور نعم النصیر؟ وہ بہترین ساتھی ہے اور بہترین مددگار، اس سے بہتر ہے ہی کوئی نہیں. بہترین ساتھی اور بہترین مددگار. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. تو آگے فرمایا جا رہا ہے، اب ماشاءاللہ یہاں ہمارا 9واں پارہ ختم ہو گیا، 10ویں پارے کی ابتدا ہو رہی ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. وَاعْلَمُوا، تم سب جان لو، آپ سب کو علم ہونا چاہیے، آپ سب اس چیز کو نوٹ کر لو، علم حاصل کر لو. انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول. مال غنیمت جو ہے خمس کہتے ہیں 5ویں حصے کو، ویسے عربی میں خمس بھی کہتے ہیں 5 کو، لیکن یہاں پہ خمس استعمال ہوتا ہے، حصہ جو 5واں خمس. تو خمسہ وہ کیا ہے؟ 5واں حصہ مال غنیمت جتنا بھی ہے. اس میں ضروری نہیں کہ صرف وہ مال ہے، نہیں، تلواریں ہیں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، کوئی چیز ہے، غلہ ہے، سونا چاندی، واٹس ایور،
سب کو اکٹھا کیا جائے گا، اس کے 4-5 حصے کیے جائیں گے. 4 حصے الگ، ایک حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، جو کہ اللہ نے اپنے رسول کو کہا کہ وہ کیا کرنا ہے، آپ اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے. 6 کیٹیگریز ہیں، 6 کیٹیگریز. اور وہ رشتہ داروں کو اس لیے کہ آپ دیکھیں جو قریشی تھے، یعنی جو حضرت ابو عبد المطلب کے خاندان سے تھے، یہ قریش سے تھے، ان پر صدقہ حرام تھا. تو پھر مال غنیمت میں مطلب ان کو کمپنسیٹ اللہ نے کیا، اور اللہ کے رسول یہ بھی دیتے تھے ان سب کو، مسکینوں کو، غریبوں کو، سب کو، اور پھر تھوڑی سی اس میں سے بیت اللہ کے لیے بھی رکھ دیتے تھے. تو اس لیے فرمایا گیا کہ جو لوگ بیت اللہ سے دور ہیں وہ اپنی متعلقہ مسجدوں کا خیال کریں، ان کو کچھ اپنے رزق میں سے، جی اس میں سے رزق، یہ مطلب یہ بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں تو اللہ ویسے ہی اجر دے گا، اس کے لیے بھی کچھ تھوڑا سا آپ مختص کریں. اچھا، اب وہ جو خمس ہے، یہ آپ کو بتاؤں کہ پہلے والی جو امتیں تھیں نا، پہلے والی شریعتیں، اس میں کیا تھا، کسی کو لینے کا حق ہی نہیں تھا، مال غنیمت کو نہیں لے سکتا تھا، اکٹھا کر دیتے تھے، ڈھیر بنا دیتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی، کھا جاتی تھی. یہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ جو مال غنیمت ہے مسلمانوں پر حلال کر دی. تو وہ جناب اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنا دیا اس کو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو 5واں حصہ دو. باقی 4 کیسے تقسیم کرنے جی، یہ بتائیں، دسو 4 جڑے حصے وہ کس طرح تقسیم کرنے؟ سواروں کو زیادہ 3 گنا، ایک منٹ، اور پیادے کو 1 گنا. ایک منٹ ہے جی، ایک حصہ. نہیں، اچھا 3 گنا تجھے غلط کیا نا. اچھا 30 حصہ. جو سوار ہے اس کو 2 حصے، 2 حصے. جو پیدل ہے اس کو 1 حصہ. ان 4 کے پھر یعنی حصے اس طرح ہوں گے کہ 2 جو ہیں سواروں کو اور 1 جو ہے وہ پیادوں کو، پیدل کو. یہ اللہ کا نظام ہے، کیونکہ سواری لے کے آیا ہے اس کا نہیں. وہ 4 جڑے بچے نا انہوں نے تقسیم اس طرح کرنا. فرض کرو اے 4 حصے بچے نے تواڈے کول، 5واں کر لینا، باقی جنہ بھی ہے وہ تقسیم اس طرح کرنی ہے. 2 جڑے نے سوار جڑے نے، پما وہ اونٹ دا سوار ہے، پما وہ گھوڑے دا سوار ہے، پما خچر دا سوار ہے، تو جڑا پیدل ہے انہوں 1 تو ان 2. یہ اللہ کی تقسیم، اللہ رسول کی تقسیم ہے جی. ہاں جی، ہاں جی، بالکل. ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، ایمان لائے ہو اللہ پر، تو پھر اس طرح سے تقسیم کرنا ہے. وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور اس پر جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن، حق اور باطل کا فیصلہ کرنے والے دن. یہ بدر کو کہا گیا، حق اور باطل کا فیصلہ تھا. وہاں پہلی جنگ تھی 2 ہجری کو، اور مسلمان 10 سال ان صعوبتوں سے گزرے تھے، ان پہاڑ جیسی مصیبتوں سے گزرے تھے. اور یہ اب فیصلے کا دن تھا کہ حق سچا ہے یا باطل سچا ہے، حق غالب آتا ہے یا باطل غالب آتا ہے. تو اللہ نے پھر مدد کی اپنے لوگوں کی، مومنین کی، اور ان کو غالب کر دیا وہاں پہ. اور آپ کے ہونا چاہیے ذہن میں کہ 2 ہجری کو یہ جنگ ہوئی، جنگ بدر. 6 ہجری کو جب آپ گئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے اور صحابہ کرام، تو پھر یہ شمیسی جو میں بتا رہا تھا، میں چیک پوسٹ بھی ہے آج کل، بڑی سخت چیک پوسٹ ہے مکہ جاتے ہوئے. تو وہاں پہ یہ پھر صلح حدیبیہ کو انہوں نے روک لیا تھا. یہ 6 کو ہوئی، لیکن 8 ہجری کو جناب آپ کا مکہ فتح ہو جاتا ہے. جنگ بدر 17 رمضان کو ہوئی تھی. 17 رمضان 17 تھی، لیکن 2 ہجری. اب وہ حضرت عمر فاروق اس میں
اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے یعنی ایک قسم سے اندر سے وہ ایک غصہ نکالا انہوں نے کہ اللہ کے رسول کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ اتنا دب کے جو معاہدہ کر رہے ہیں. ہاں 4-5 اس میں تھے نا کہ یہ اس سال نہیں واپس چلے جائیں گے. پھر ہمارا ان کا کوئی بندہ ہمارے پاس آئے گا مسلمانوں کے واپس کر دیں گے اور مسلمانوں کا کوئی جائے گا تو مطلب بڑی وہ دب کے کنڈیشن تھی. لیکن جب راستے میں جا رہے تھے سورہ فتح کی آیات آئی کہ فتح مبین کہا گیا. دیکھیں 2 سال میں اتنی بڑی فتح. وہی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. حضرت عمر فاروق ساری زندگی پچھتاتے رہے کہ میں نے اگر اللہ کے رسول سے اس طرح سخت زبان میں بات. اللہ اکبر. ہاں صوت نبی خاص طور پہ. وما انزلنا على عبدنا يوم فرقان کا مطلب یہ ہے کہ جو حق اور باطل میں تمیز کر دے, بتا دے کہ دودھ پانی دا پانی, حق اور باطل بالکل الگ کر دے. یوم التقى الجمعان, یوم التقى الجمعان, تقل کا مطلب ہے مل جائیں, جب مل گئیں 2 فوجیں. جمان کا مطلب 2, جمعان 2 فوجیں, مطلب ایک حق کی ایک باطل کی. واللہ علی کل شیء قدیر. قرآن بڑا ہے اس سے. واللہ علی کل شیء, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وما ذالک